سر میرے خیال سے کرمویر صاحب کا ایک سوال یہ جو نکل کر آ رہا ہے، جس کو شاید انہوں نے صاف انداز سے نہیں رکھا، وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپینشنزم کی وجہ سے تو کہیں یہ تبلیغ نہیں کی؟ کیوں ہاں بھائی جی کرمویر سر، صاحب؟ ہاں جی سر، یہی کہنا چاہتا تھا. یہی کہنا چاہتے تھے، تو آپ نے یہ کہا نہیں اتنی دیر سے، مسئلہ یہ ہوا ہے. ہاں جی سر. جی بھائی بولیں. آداب مفتی صاحب. آداب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سر. اب جی آگے. ہاں جی سر، ہاں جی سر، میرا کوشچن تھا کہ آپ نے جیسے آپ اپنی اسٹریم میں بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب مکہ میں صرف توحید کا پرچار کر رہے تھے، پرنتو میں نے ایک کتاب پڑھا تھا سیرت کا، وہی جو مطلب سعودی عرب میں جس کو انعام ملا نا، پہلا انعام یافتہ ہے، سیل نیکٹر. تو ہاں جی، تو اس میں تو ایک جگہ درج ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کو وفد سمجھانے آتا ہے اور مکہ کی سرداری کا آفر کرتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو آپ عرب کے بادشاہ بنیں گے، اور مطلب جو عجم ہے وہ آپ کو جزیہ دے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں پہ مطلب حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے. تو یہ جو واقعہ ہمارے بھائی نے کرمویر ڈھلن بھائی نے ذکر کیا ہے، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آفر رکھی. وہ یہ آفر یہ رکھی کہ بھئی ہم آپ کو عرب کا سردار بنا لیتے ہیں اور آپ بتائیں کس سے شادی کرنی ہے، تو عرب کی جو بہترین اور خوبصورت ترین عورت ہے وہ آپ کے نکاح میں دے دیں گے، اور آپ کو اتنے پیسے ویسے بھی دے دیں گے. نہیں جو ایک امورل قسم کے لوگوں کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ برائب دو سامنے والے کو، پیسے سے اس کا منہ بند کرو. انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آ جائیں، رک جائیں، لوگوں میں توحید اور اسلام کا کلمہ نہ پھیلائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیں. پہلی بات تو اپنے تعلق سے کہی، وہ یہ فرمائی کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھ دو گے تب بھی میں رکنے والا نہیں ہوں. یہ والی بات پڑھی ہے آپ نے کرمویر صاحب؟ ہاں جی سر، یہ بھی پڑھی ہے جی. ہاں، وہیں پر اسی جگہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک، ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، پہلے ہی بتا دیا کہ ہاں اب جی یہ کام رکنے والا نہیں ہے، چاہے جو کر لو. دوسری ہاں بات جی آپ نے یہ سر. فرمائی کہ اگر تمہیں واقعی دنیا کا لالچ ہے، یہ جو لالچ تم مجھے دے رہے ہو، تو اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ تمہیں لالچ ہے، تو جبھی تو تم مجھے دے رہے ہو لالچ. تو اگر تم دنیا ہی کو کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھ رہے ہو تب بھی یہ یاد رکھو کہ آگے چل کر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہیں لوگ، اگر تم اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو تمہیں لوگ جزیہ دیں گے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو بات کہی کہ یہ تو حکومت کے خلاف بغاوت ہے، یہ بغاوت اس وقت کہلائی جاتی جبکہ کوئی حکومت ہوتی. وہاں تو حکومت تھی نہیں، وہاں تو ہاں ٹرائبل. جی سر، ہاں جی سر، یہ تو صحیح ہے. اچھا، جب ٹرائبل سسٹم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلی حکومت قائم کی. عرب کی سب سے پہلی فیڈرل حکومت کے جس میں سارے عرب ہوں، وہ قائم ہی پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو وہاں بغاوت کدھر ہے؟ سر پھر بھی اگر ایک جگہ سب مل جل کر سبھی ایک دوسرے کا ستکار کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر ایسی بات کرنا مطلب بغاوت تو ہے نا، کہ نہیں، جو نہیں ہم ایک کرتے دوسرے کے مطلب ساتھ. اس کے اوپر جزیہ لگانا بجا جی دوسرے جی پورا اسلام کا سن کنسیپٹ لیجیے، جو ہے وہ تو. ہاں جی جی، سن لیجیے. اگر صرف وہ آپ نے، توحید کی بات کرتے تب اگر کوئی یہ بات نہیں بات تھی. ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہوتی کہ سب لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کو فری سپیس دے رہے ہوتے، اور ایک دم امن و امان، بہت سکون، زبردست، سب چنگاسی والا معاملہ چل رہا ہوتا، تب تو ٹھیک ہے، ہاں بات جی، سمجھ میں آتی. اس میں سے کچھ ہاں بھی جی صحیح سر. نہیں. آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دو بڑے میجر ٹرائبز وہاں موجود تھے، ایک اوس، ایک خزرج. دونوں نے ہاں جی اپنے سر. ایک دوسرے کے بندے مار مار کر آبادی کم کر دی تھی. ٹھیک ہے، اتنے بندے ایک دوسرے کے مارے تھے، اور کب سے مارتے آ رہے تھے؟ صدیوں سے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے
پورے عرب میں جتنے 2 بڑے میجر قبیلے تھے, یہ تو چھوٹے قبیلے ہو گئے, 2 میجر ٹرائب, ایک کا نام ہے ربیعہ, ایک کا نام ہے مزر. مزر اور ربیعہ کی جو دشمنی ہے وہ چند 200-250 سال سے نہیں بلکہ 800-900 سال سے چلی آ رہی ہے. عربوں میں پڑا ہے اس میں 70,000 سے لگ بھگ 150 لوگ مارے گئے تھے. آپ نے ایک جنگ کا اور ذکر سنا ہوگا, اسی میں کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کا نام ہے حرب البسوس. حرب البسوس جو ہے وہ 40 سال چلی, کس کی وجہ سے؟ ایک اونٹنی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ بھی سب پڑھا ہے نا. تو عرب کے پہلے کے حالات ان کے بتایا گیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اوس اور خزرج دونوں بن گئے بھائی, دشمنی ختم. ربیعہ مزر بن گئے بھائی, دشمنی ختم. ٹھیک ہے, حرب البسوس ختم ہو گئی, کوئی جنگ نہیں, کسی اونٹنی کی وجہ سے کسی انسان کو نہیں مارا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے واقعات کب ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد. تو آپ نے لوگوں کو متحد کیا یا لوگوں کو الگ الگ کیا؟ سر پھر بھی اپنا مطلب پرچار کرنا الگ بات ہے, دوسروں پہ جو دھرم پر آدھارت ٹیکس لگانے کی بات جو اسلام کرتا ہے, وہ اسلام انہوں نے شروع سے ہی یہ اشارہ اس طرف, یہ بات اس طرف اشارہ کرتی کہ وہ شروع سے ہی مطلب بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے, جو نظام کا یہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ جزیہ کے اوپر ہے. سیدھی بات ہے, آپ کا اعتراض صرف جزیہ نہیں سر, اور خراج ٹیکس جو ہے اس پہ بھی ہے, جو نان مسلم. آپ جزیہ کہہ لو جی. کسر بھائی نہیں سر, جو نان مسلم کسانوں پر ہے, جیسے عشر اور خراج ہے اس پر بھی ہے, کیونکہ عشر مسلمان پہ لگتا ہے. چلیں جی کسر بھائی. جب میں کسی چھوٹے مطلب کوئی نارمل یوٹیوبر سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کا لاؤ ریفرنس لاؤ, کیونکہ آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس لیے آپ سے سوال کیا ہے. تو دیکھیں آپ کی آدھی بات کا سوال کا جواب آ گیا, باقی کیسے بھائی انشاءاللہ ایڈ کریں گے. عشر خراج اور جزیے کے تعلق سے ہمارے بھائی کو کنفیوژن ہے. جی کیسے بھائی, آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ ہاں جی سر. اچھا, آپ کو جناب کیسا لگے گا کہ اگر آپ ایک اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور آپ مسلم نہیں ہیں اور زبردستی آپ سے نماز پڑھوائی جائے, ہاؤ وڈ یو فیل؟ سر اچھا نہیں لگے گا. شور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرڈرز اور کمانڈز مسلمانوں کے لیے ہیں وہ پھر مسلمانوں کے لیے ہی ایکسکلوسیولی رہنی چاہیے. درست بات ہے؟ ہاں جی سر. تو زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے, تو آپ سے اگر زبردستی لے لی جائے تو یہ تو اتنا ہی بری بات ہو جائے گی نا جتنا آپ سے زبردستی نماز پڑھوائی جائے. تو ہاں جی سر. لیکن اسٹیٹ میں تو آپ رہتے ہیں, اسٹیٹ کے بینیفیشری تو پھر بھی آپ ہیں, زکوٰۃ آپ سے لی نہیں جا سکتی. تو اس کے علاوہ اگر پیور ٹیکس لے لیا جائے تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے سر, پر ہم زکوٰۃ جو ہے وہ تو ایک دھارمک ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہی جیسے ایک ہندو جو ہے گو ٹیکس دیتا ہے. سر ایک منٹ سر, میری بات سنیے نا, اس طرح سے آگے پیچھے چلیں گے تو بہت ہے. ایک بڑی لاجیکل سی کنسٹرکشن ہماری ہوئی گفتگو کی کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے کہ آپ نان مسلم ہیں, اوبویسلی باقی بات بھی نہیں ہو سکتی, لیکن اس اسٹیٹ کے بینیفیشری ہیں کہ اسٹیٹ پہ اٹیک ہو جائے تو آپ کو جو ڈیفینس ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا, جو وہاں پہ گلی پکی ہے, جو ٹرانسپورٹیشن ہے, جو وہاں پہ باقی چیزیں ہیں, اس سب کے آپ بھی بینیفیشری جیسے باقی بھی ہیں. تو کوئی ٹیکس آپ سے لے لیا جائے تو یہ بری بات تو نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی اتنا ہی سٹیزن ہیں جتنا کوئی اور ہے. سر ہاں جی سر. بس اتنی سی بات ہے. بس اس کو اگر آپ جزیہ کا نام رکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ جزیہ کیا ہوتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. ہاں جی سر, میں بول سکتا ہوں سر؟ پلیز پلیز. ہاں جی سر, جیسے ایک ہندو ہے, ہاں جی سر, جیسے ایک ہندو ہے وہ گو ٹیکس دیتا ہے, تو گو ٹیکس جو ہے وہ صرف گوؤں پہ خرچ ہونا ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے وہ بھی ایک دھارمک ٹیکس ہے, وہ 8 جگہ پہ خرچ ہونا ہے, وہ صرف مسلموں پر ہونا ہے. تو ہم اس کو نارمل ٹیکس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں سر, ہم ایک ہے دی ٹیکس, ایک ہے انڈین ٹیکسیشن سسٹم. اسلام نے اپنا سسٹم انڈین ٹیکسیشن سسٹم کے مقابلے میں تو نہیں دیا ہوا نا. وہ تو دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ جب ریاست کے اندر رہتے ہیں آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, آپ کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہوں گے, آپ کے سول رائٹس ہوں گے. سول رائٹس عام طور پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس سے,
لیکن اس سوشل کانٹریکٹ میں آپ سرٹن اپنی آزادیاں کنسیڈ کرتے ہیں, اسٹیٹ سے بینیفٹ لیتے ہیں اور اسٹیٹ کی مشینری کو رن کرنے کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ہے, یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. اب کسی جگہ پہ ایک ملک میں اس کا تھوڑا اور سسٹم ہوگا, دوسرے میں. تو اسلام کا اسی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ جو نان مسلمس ہیں ان سے زکوٰۃ تو نہیں لی جا سکتی, تو ان سے پھر جو باقی ریاست کے معاملات چلانے ہیں یا جو ان کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل بندھن ہے اس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. دیٹس واٹ اٹ از. لیکن اس کے آگے اگر آپ جائیں نا, کتاب الاموال میں جائیں, کتاب الخراج میں جائیں, تو آپ کو بہت سی اس کے اندر نوانسز ملیں گی. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سیکنڈ کیلف ہیں, کہ وہ نان مسلمس جو زیادہ جن کی ایج ہو چکی ہے, جو اب جزیہ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے وہ بھی معافی ہے. اسٹیٹ کی طرف سے مل ہی رہا ہے نا, جو جیسے آج کل کے زمانے میں کہیں تو پینشن ہے, وہ تو مل ہی رہی ہے. لیکن اگر وہ بھی کافی نہیں ہے, اینول ٹیکسیشن کے لیے پھر بھی پیسے نہیں ہو رہے, تو اس کی بھی معافی ہے جناب. اور یہ ان کا ذاتی, یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا آج کے بعد ایسا ہے. اس کے اوپر پوری ایک کاؤنسل بیٹھی, پوری ایک مشاورت ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. تو اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک اسٹیٹ کے اگر آپ سیاق و سباق میں یا اس کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ سمجھیں تو یہ چیز آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جزیہ کا کانسیپٹ دیا ہی یہ جاتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں ان کو آپ نے بس اس لیے کہ وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں آپ نے ان سے لوٹ کسوٹ کرنی ہے. تو بھائی وہ تو اگر لوٹ کسوٹ نام رکھنی ہے آپ نے, تو پھر تو دنیا کا ہر ملک ہی ظالم ہوگا جو بھی ٹیکس لیتا ہے جیسے بھی لیتا ہے. تو جزیہ کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کنٹریبیوشن ہے نان مسلمس کی طرف سے, اس لیے کہ جو صدقات ہیں, جو زکوٰۃ ہے, وہ ان پہ فرض نہیں ہے, but they still have to contribute just like everybody else has to. ٹھیک ہے سر. میرے خیال سے کرمویر صاحب کا ایک سوال یہ جو نکل کر آ رہا ہے, جس کو شاید انہوں نے صاف انداز سے نہیں رکھا, وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپینشنزم کی وجہ سے تو کہیں یہ تبلیغ نہیں کی؟ کیوں میں کرمویر صاحب؟ ہاں جی سر, یہی کہنا چاہتا تھا. یہی کہنا چاہتے تھے, تو آپ نے یہ کہا نہیں اتنی دیر سے, مسئلہ یہ ہوا ہے. ہاں جی سر, میں نے سٹارٹنگ میں بولا تھا, آپ نے تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی کی, کیونکہ میں نے سٹارٹنگ میں بولا تھا نا کہ ان کو مکہ کا سرداری آفر کی تھی, تو بدلے میں انہوں نے جو ہے ابو لہب یا ابو جہل کو کہا تھا کہ ہم آپ کو عرب کا مطلب راجہ بنا دیں گے, تو عجم جو ہے آپ کو جزیہ دے گا. ہاں, آپ نے تھوڑا سا سمجھنے میں جہاں پہ الٹ سمجھا تھا. ہم ہی نے الٹ سمجھا. جی قیصر بھائی. ہاں جی سر, ایکسپینشنزم کا جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی دے دیجیے. تو ایکسپینشنزم میں تو میرے بھائی دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایکسپینشن ویسے ہی اسی طرح سے ہوئی جس طرح سے آپ کے ذہن میں ہے, جیسے دنیا میں لوگ آگے پیچھے پھیل جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں سارا. اگر یہ بات ہوتی تو مسلمانوں کی آئیڈیالوجی میں تو یہ بات شروع سے آ جاتی نا. دوسری بات یہ آپ دیکھیں کہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اگر آپ کلچرل اسٹڈی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نہ ہونے کے برابر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپشن ہے, کچھ اور صحابہ ایکسیپشن ہوں گے, وہ تو طبقہ ہی سارا معاشرے کے کمزور لوگوں کا تھا بظاہر. یعنی کہ اگر آپ اکنومیکلی دیکھیں یا اگر آپ اپروچ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ لوگ, تو اگر ایکسپینشنزم کے آپ نے بات کرنی ہے اگر, تو پھر تو ہونا چاہیے نا کہ نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے, اس طرح سے ملٹری بننی چاہیے, اور اس کے بعد پھر ایک نیا سسٹم آ گیا, نئی بادشاہت آ گئی ہے. ایسا تو کبھی ہوا بھی نہیں ہے. تو اگر ایسا ہوا نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں سوال کرنے والے پہ, یعنی کہ آپ پہ یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو اپنی اس assertion کو لنک کریں ہسٹری کے ساتھ کہ یہ انہوں نے کہا تھا اور یہ ہو گیا ہے. جبکہ جزیہ کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر بتا دیا گیا کہ اگر ایون آپ دنیا میں بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ چاہیے, تو دنیا کے فائدے آپ بجائے مجھے دینے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس دین کو اللہ نے اتنی عزت بخشنی ہے, عز و جل نے اتنی عزت بخشنی ہے کہ وہ لوگ جو دین میں داخل نہیں ہو رہے آپ ان پہ غالب ہوں گے, which is very much historically accurate. اور ایسا ہوا. جزیہ has nothing to do with expansionism, اور نہ ہی جزیے سے آپ اپنے ایکسپینشن فنڈ کو یا ایکسپینشن بجٹ جو ہے اس کو فنڈ کر سکتے ہیں. باقی تو الیگزینڈر کا ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنی اتنی بڑی کیسے کیمپین کو اس نے فنڈ کیا, لوٹ مار سے کیا. اس کے علاوہ ہم دنیا کے اور بڑے بڑے فاتحین دیکھتے ہیں, رومنز کو دیکھتے ہیں, انہوں نے کیسے کیا, وہ لوٹ مار سے کیا. تو اگر آپ اسلامی ہسٹری دیکھ کے آپ مجھے ایک ایکسپینشن بتا دیں ایسی کوٹ ان کوٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پیچھے جزیہ کی فنڈنگ تھی, تو آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہو جائے گا. اچھا جی, ایک منٹ کرمویر صاحب, ذرا سا میں اپنی کتاب کا بھی تھوڑا سا ایڈورٹائز کر لوں, اس میں ایک اقتباس پڑھ لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو
اگر کوئی شے، یہ اس کی یہ والیوم نمبر 3 میں صفحہ نمبر 223 سے پڑھ رہا ہوں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جہاد کا مقصد محض توسیع پسندی یعنی ایکسپینشنزم ہے، یعنی اپنی سرحدوں کو وسیع کیا جائے یا دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے، مال غنیمت حاصل کر کے اپنی دولت، اقتدار اور اپنی طاقت کو بڑھایا جائے، اگر یہ مقصد ہوتا تو جہاد پر جو اعتراض ہوتا وہ اخلاقی اعتبار سے بالکل درست ہوتا. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں اقتدار کا حوالہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی دولت کا حوالہ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ غنیمت اس کا ایک فطری نتیجہ ہے، لیکن غنیمت اور دنیاوی مقاصد کے لیے لڑائی کو اللہ نے پسند نہیں کیا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، دنیاوی مفاد کے لیے لڑتا ہے، اس لیے لڑتا ہے کہ اسے بہادر کہا جائے، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اس نے جہاد کے مقصد کو سامنے رکھ کر لڑائی نہیں کی. قرآن کریم کی سورہ توبہ میں جہاں پر جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. جی، تو حدیث سے بالکل واضح ہے کہ جو مقصد اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ مقصد ہو کہ مجھے سرحد کو بڑھانا ہے یا مال غنیمت چاہیے یا بھائی مجھے تو ایران کا تیل چاہیے یا مجھے تو عراق کا تیل چاہیے، اگر یہ مقصد ہے تو پھر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لا اجر لہ. تو بات بالکل کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے بات کی. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہیے. نو پرابلم. آپ ہندو ہیں بھائی کہ سکھ ہیں؟ ایتھیسٹ ہوں سر. آپ ایتھیسٹ ہیں، پہلے کیا تھے؟ ویسے سکھ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں سر. جی جی، وہی پوچھا میں نے. ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے سر. میں اگر جاتے جاتے آپ سے ایک بات اگر آپ کو برا نہ لگے تو کہ آپ ایتھیسٹ ہیں تو سر یہ سوال کا جواب نہیں ہے نا، کیونکہ ایتھیزم کوئی سسٹم تو نہیں ہے. ایتھیسٹ نے آگے ڈفرینٹ سسٹمز بنائے ہیں، کسی کے پاس ہیومنزم ہے، کسی کے پاس سوشلزم ہے، کسی کے پاس لبرلزم ہے. تو آپ بھگت سنگھ صاحب والی سائڈ پہ ہیں یا آپ لبرل سائڈ پہ ہیں؟ نہیں سر، بھگت سنگھ سے امپریسڈ ہو کے ہی اس طرف ہے. تو میں بس جاتے جاتے نا آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ذرا سوشلسٹ ہسٹری کو دیکھیے گا پھر جو بھگت سنگھ صاحب والی ہے، کہ انہوں نے جب سینٹرل ایشیا میں مسلمان ملکوں پہ قبضے کیے تو انہوں نے کس کس چیز پہ جزیہ، آپ کی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اپلائی کیا. اس میں آپ کو ملے گا کہ قرآن پڑھنے پہ بھی جرمانے تھے، اسلامی نام رکھنے پہ بھی جرمانے تھے، قربانی دینے پہ جرمانے تھے. اور آج بھی سینٹرل ایشیا کے جو پری سوویت بنے ہوئے گھر اگر ان کو گرا کے ڈیمولش کر کے نیا بنایا جائے تو پہلے وہاں پہ جو دیواریں ہیں ان کو اسکریپ کیا جاتا ہے، کھرچا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہیں قرآن تو نہیں ہے، کہ لوگوں نے قرآن کو بچانے کے لیے دیواروں میں چن دیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں، میرا ہندی میں اس کو میں ایکسپلین شاید اس طرح سے نہ کر پاؤں کہ اس کے اندر سیو کر دیا تھا. ٹھیک ہے سر، ضرور پڑھوں گا. اور آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ انڈیا کی پارٹیشن کی ہسٹری پڑھیں تو، اور اس میں جو ملین لوگ مارے گئے اس کے پیچھے بھی آپ کو ملے گا کہ ایک دھارمک فکر ہے، کیونکہ ایک آسمانی کتاب کی وجہ سے جس میں لکھا تھا کہ اس دوسروں کی جو سمپتی ہے، بھومی ہے، اس پہ عشر کی بجائے خراج لگایا جائے گا جو کہ اس سے 3 گنا زیادہ ہوگا. تو یہ بھی ایک وجہ رہی تھی مار کاٹ کی جو بھی ہوا ہے. صاحب تو آپ بھی تھوڑی سی ریسرچ کیجیے، میں بھی آپ سے بات کروں گا نیکسٹ ٹائم. ضرور آپ مجھے ضرور بات کریں. دھنیہ واد سر. میں صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کریں گے تو آپ ہمیں قرآن و حدیث سے اصحاب اہل بیت بتائیں گے. نہیں سر، میں اسلام اکیلے اسلام کی بات نہیں کہی، میں نے صرف دھرم کی بات. میں بھی ایسا بھائی یہ کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ہم جو بھی مار کاٹ ہوئی وہ دونوں طرف سے ہوئی تھی. یہ سنا ہے کہ لاہور میں جب ٹرین پہنچتی تھی طرف سے ہوئی تھی، لاشیں ٹرین میں بھری ہوئی، نہیں دیا جا سکتا. پتہ نہیں کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کرمویر بھائی. پارٹیشن کے وقت جب لاہور ٹرین پہنچتی تھی امرتسر سے ہوتے ہوئے تو لاشیں فل ہوتی تھی.